ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ حسن نے بیعت نہیں کی تھی، میرے مولا نے بیعت نہیں کی تھی۔ مولا حسین نے انکار بیعت مولا علی کے بعد کیا ہے نا، بچوں سے پوچھ رہا ہوں، مولا حسن کے بعد شہادت کے بعد کیا ہے نا انکار بیعت؟ دو اپنے بابا امام اپنے بھائی امام کی شہادتوں کے بعد مولا نے انکار بیعت کیا ہے۔ اور بیعت کا انکار میں جو مشہور جملہ ہے حضرت کا وہ یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کوئی تو کھڑا ہو کر کہتا کہ تمہارے بھائی نے کر لی تھی۔ کوئی ایک جھوٹی روایت لے آؤ کہ جس میں کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ تمہارے بھائی نے تو بیعت کر لی تھی، تمہارے بابا نے کر لی تھی۔ تھک رہے ہیں آپ، کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے کہ نہ علی نے بیعت کی نہ حسن والا نے۔ یہ بیعت نہیں تھی، میں تو اور بالا تر جملہ کہوں گا، یہ صلح بھی نہیں تھی۔ ہاں تاریخ میں لفظ آیا ہے، جملے آئے ہیں، کتابوں میں یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں، اسی پر بحث ہوئی ہے، میں مگر جس زاویے سے بات کر رہا ہوں اس کو لیجئے گا۔ یہ صلح بھی نہیں تھی، صلح تو ہوتی ہے برابر والے سے۔ تسلی دیجئے مجھے آپ، برابر والے سے صلح ہوتی ہے، صلح بھی نہیں تھی۔ یہ جنگ کو مؤخر کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ مشہور شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی ہیں، یہ بہت بڑے علامہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا وتیرہ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو اتنے پر اعتماد لہجے میں بولتے ہیں کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ مجھ پر ایک بار یہ وحی نازل ہوئی کہ پٹی پٹی گئیں۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے، یہ اگر شہنشاہ نقوی صاحب خود یا ان کا کوئی ہٹ دھرم قسم کا سپورٹر اگر وہ یہ ویڈیو سنے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس کو یہ گمان ہوگا کہ گویا یہ مرزا قادیانی کی جو وحی ہے نا پٹی پٹی گئی ہاں، یہ گویا شہنشاہ نقوی پہ نازل ہو رہی ہے، اور در حقیقت شہنشاہ نقوی پٹا پٹا گیا ہے۔ اللہ کے سچے انبیاء کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی جو ہوتے ہیں وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں دلائل نبوت اور علامات نبوت کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائیں۔ ان بہت سی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ یہ میرا بیٹا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ یہ روایت آپ کو بخاری میں بھی ملتی ہے، اور یہی روایت علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر بھی لے کر آئے کہ یہ میرا بیٹا یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار ہیں، اور یہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 30 سال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروا دی۔ یہ صلح کروانے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ صلح کرائے گا۔ تو اب دیکھیں، میں اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہوں تو میں کسی بیس پہ کراؤں گا نا کہ یہ آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ آدمی دھوکہ نہیں دے گا، میں ضامن ہوں۔
تو یہاں جو صلح کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، جس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ دہی اور فراڈ یہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ روایت آپ کو بخاری میں بھی ملتی ہے، اور یہ روایت آپ کو شیعہ کی معتبر ترین کتب میں سے ایک اور شیعہ کے معتبر ترین مصنفین میں سے ایک علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار کے اندر بھی ملتی ہے۔ لیکن شہنشاہ نقوی صاحب نے کیا کہا کہ صلح تو ہوئی نہیں، جنگ مؤخر ہوئی ہے، صلح نہیں ہوئی، جنگ مؤخر ہوئی۔ شہنشاہ نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، لیکن شیعہ اور سنی لٹریچر اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک روایت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ صلح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلصین نے بھی قبول کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلصین نے بھی قبول کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو، جنہوں نے بڑی محنت کر کے مسلمانوں کے دو لشکروں کو آپس میں لڑوایا، ان کو یہ صلح قبول نہیں ہوئی۔ ان کو اس وقت بھی مروڑ اٹھے اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی تک کر دی۔ اس روایت کا تذکرہ میں ذرا آگے چل کے کرتا ہوں۔ اب جن کے آباء و اجداد کی محنت پہ پانی پھر گیا اس صلح کے ذریعے، وہ تو اس صلح کو قبول نہیں کریں گے، لیکن جو حضرت حسن کے مخلصین ہیں، حضرت حسین کے مخلصین ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلصین ہیں، وہ اس صلح کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ تھی جو فتنہ پروروں نے دو بھائیوں کے درمیان کروا دی، اور اللہ رب العزت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ صلح کروا کے ان شریروں کی اور ان سبائیوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تو اب جن کے آباء و اجداد کی محنت پہ پانی پھرا ہے، ان کو تو یہ صلح قبول نہیں ہوگی، وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیں گے، جیسے نقوی صاحب نام دے رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بحر الانوار ملا باقر مجلسی ہی کی کتاب کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالانہ 10 لاکھ درہم بطور تحفہ بھیجا کرتے تھے اور بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ شہنشاہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صلح نہیں ہوئی تھی، جنگ مؤخر ہو گئی تھی۔ تو یہ کیسی جنگ مؤخر ہوئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ 10 لاکھ دراہم حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور حضرات حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ ان ہدایہ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب جنگ مؤخر ہوئی ہے کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے اور جس پہ الزام ہے کہ پتہ نہیں وہ اہل بیت کا کتنا بڑا دشمن تھا، وہ ہدیے بھیج رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادگان ان ہدایہ کو قبول کر رہے ہیں۔ اب جنگ مؤخر ہوئی ہے یا صلح ہوئی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ یہ جن کے آباء و اجداد کی محنت پہ پانی پھرا ہے، وہ تو اس کو صلح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تاریخی حقائق بہرحال یہ ہیں کہ یہ صرف صلح تک بات نہیں ٹھہری، بلکہ باقاعدہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ یہ بیعت شیعہ اور سنی لٹریچر میں بہت کثرت کے ساتھ اس کی روایات ہیں۔ سنی لٹریچر کی روایات کی طرف میں نہیں جاتا، میں آپ کو شیعہ لٹریچر کی چند روایات دکھاتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے کہ کتنی کتب کے اندر یہ روایت کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، یہ مذکور ہے۔ اس کے بعد میں ان میں سے ایک روایت کو لے کر اس کی توثیق اور اس کے جو راویان ہیں، اس روایت کے جو راویان ہیں، ان کا سکہ ہونا شیعہ لٹریچر ہی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ذرا آپ دیکھتے جائیے۔ بحر الانوار ملا باقر مجلسی کی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ جلد نمبر 44 صفحہ 57 کے اوپر یہ روایت آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بایعت معاویہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر صفحہ نمبر 59 کے اوپر بھی یہی بات ذکر ہے کہ اتیت الحسن ابن علی حین بایع معاویہ، میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جب انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دروازے کے کنارے پر کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین،
اب اس شخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ کی بیعت کرنا ہضم نہیں ہوا، تو اس نے مذل کا لفظ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے تو مومنین کو ذلیل کر دیا۔ پھر مروج الذہب مسعودی کی، جسے تاریخ مسعودی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 9 کے اوپر آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں وَإِنِّي قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَةَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے، بس تم ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ مناقب آل ابی طالب کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ بایعت معاویہ، یہ وہی والی روایت ہے جو بحر الانوار کے اندر بھی ذکر ہے کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ پھر تنزیہ الانبیاء کے اندر بھی یہ اس چیز کا، اس بیعت کا ذکر ہے، لما بایع الحسین علیہ السلام معاویہ، کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ کشف الغمہ کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیعت کا ذکر ہے جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ قد بایع معاویہ، آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ شیخ مفید کی الارشاد کے اندر بھی اس بیعت کا ذکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا جاتا ہے کہ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ حضرت معاویہ کی جو آپ نے بیعت کر رکھی ہے اس کو توڑ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آیان الشیعہ کے اندر بھی اس بیعت کا ذکر ہے کہ اتیت الحسن ابن علی حین بایع معاویہ، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ یہی روایت مقاتل الطالبین کے اندر بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا۔ پھر اختیار و معرفت الرجال، جس کو رجال کشی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ روایت بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے کہ باقاعدہ ممبر سجا کر کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، ان 3 حضرات کو بلایا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یا حسن کم فبا، یہ اے حسن اٹھیے اور بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ثم قال للحسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اٹھیے اور حضرت معاویہ کی بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ پھر قیس بن سعد بن عبادہ سے یہی بات کی گئی تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ میں بھی بیعت کر لوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو امامی، یہ حسن جو ہے نا، یہ صرف میرے بڑے بھائی نہیں ہیں، یہ میرے امام ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، سو میں نے بھی کر لی ہے تو تم بھی کر لو۔ یہ روایت اختیار و معرفت الرجال، جس کتاب کو رجال کشی بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب کس درجے کی ہے، پہلے ذرا آپ اس کا تعارف دیکھ لیجیے۔ آپ کے سامنے اس وقت وکی شیعہ کا پیج اوپن ہے اور اس میں یہ اختیار و معرفت الرجال، آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ وکیپیڈیا نہیں ہے، یہ وکی شیعہ ہے، اس کو باقاعدہ شیعہ جو ہے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس پوری ویب سائٹ کے اوپر شیعہ اصطلاحات، شیعہ کتب اور شیعہ کے جو کچھ نظریات ہیں وہ اس کی آپ کو تفصیل جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ ملتی ہے، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ امامیہ کی علم رجال کے منابع میں سے ایک کتاب کا نام ہے، یہ کتاب رجال کشی کے نام سے مشہور ہے، نیز اسے معرفت الناقلین بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ طوسی نے مذکورہ کتاب کو محمد بن عمر کشی کی رجالی کتاب سے منتخب کیا ہے، اور اس وقت اصل کتاب موجود نہیں، یعنی محمد بن عمر کشی والی جو کتاب ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کو شیخ طوسی نے جو ہے وہ اس کتاب سے جو محمد بن عمر کشی نے لکھی تھی اس سے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ پھر رجال کشی کا، یعنی وہ جو اصل جو کتاب تھی، اس کا تو کوئی نسخہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس وقت جو موجود ہے وہ شیخ طوسی کا تلخیص شدہ اور منتخب شدہ نسخہ ہے۔ مطلب اب کوئی یہ بات بھی نہیں ہے کہ بس یہ ایسے کسی نے اکٹھی کر دی تھی، یہ شیخ طوسی کون ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔
یہ شیخ طوسی صاحب نے منتخب کیا ہے، اور شیخ طوسی نے کتاب فہرست اور رجال کے بعد جدید اور نئے مطالب کو رجال کشی میں پایا، تو پھر رجال کشی کی تلخیص اور تہذیب اپنے شاگرد کو املا کروائی۔ اسی مناسبت سے اس تلخیص و انتخاب کا نام اختیار و معرفت رجال ہے، اور یہ تالیف علم رجال کی اہم ترین کتاب ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین کی زندگی بھی ہے، کہ زندگی کی اہم معلومات مذکور ہیں۔ البتہ اس کتاب کا اصلی ہدف راویوں کی جرح و تعدیل بیان کرنا ہے، خاص طور پر کشی نے غیبت کے زمانے میں زندگی گزارنے کی وجہ سے تنقیح روایات کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس مطلب کسی کی کتاب اٹھا کے اور اس سے روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بلکہ یہ منابع میں سے ہے، اور وہ علم حدیث کو اور روایات کو پرکھنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ شیخ طوسی کا انتخاب ہے۔ شیخ طوسی کون ہے؟ شیخ طوسی شیخ الطائفہ کے نام سے معروف و مایہ ناز ہیں، شیعہ فقہا اور محدثین میں سے ہیں۔ آپ کتب اربعہ میں سے 2 کتابوں التہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں، اس طریقے سے شیعوں کی اصول اربعہ ہیں، اور ان اصول اربعہ میں سے جو مین سٹریم کی 4 کتابیں ہیں، ان میں سے 2 کتابوں کا مصنف یہ شیخ طوسی ہے، جس کی یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال۔ اس روایت کے راویان کی طرف ذرا نظر کیجئے۔ حمدوی بن نصیر، اس کو رجال طوسی، راوی نمبر 6074 ہے، اس میں اس کو ثقہ کہا گیا ہے۔ پھر ابراہیم بن نصیر، اس کو رجال طوسی، راوی نمبر 5933، وہاں پر اس کو ثقہ کہا گیا ہے۔ محمد بن عبد الحمید العطار، رجال مجلسی، راوی نمبر 1706، اس کو بھی ثقہ کہا گیا ہے۔ یونس بن یعقوب، یہ امامی تھا اور ثقہ تھا، موجم الرجال الحدیث للخوئی، اس میں اس کو ثقہ کہا گیا ہے۔ اور الفضل غلام مولا محمد بن راشد، یہ بھی امامی تھا اور ثقہ تھا۔ تو یہ میرے دوستو، یہ ثقہ راویوں سے مروی یہ روایت ہے کہ حضرت حسن نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اب جو شہنشاہ نقوی صاحب نے دھوکہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اس دھوکے، اس فراڈ کی حقیقت ذرا دیکھیے۔ اب اس نے تاثر کیا دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ اب حضرت حسن نہیں رہے تو آپ حضرت معاویہ کی بیعت کر لیجئے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا آدمی تو اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرتا۔ اور پھر شاطرانہ مسکراہٹ سے مجمع کو دیکھا جا رہا ہے، مجمع واہ واہ کر رہا ہے، کیونکہ مجمع کو تو لگے ہی نہیں نا، مجمع کا کتاب کے ساتھ کیا تعلق؟ عربی کی کتب ہیں، یہ اہل سنت جیسی دیدہ دلیری تو نہیں ہے کہ ہر کتاب کا اردو ترجمہ آپ کو کتاب جو ہے وہ بازار کے اندر بھی مل جاتا ہے، نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے۔ اہل تشیع کی اکثر کتب جو ہے وہ عربی اور فارسی ہی کے اندر ہیں، اردو میں ترجمے کا ان کے پاس ان کو اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو اب یہ شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ بس یہ فیس ملے گی، واہ واہ ہوگی، اوہ بڑی تقریر ہوئی، اور چلے جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو آپ کو میں نے دکھا دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دکھایا ہے کہ معاویہ جیسوں کی بیعت کرنے والا وہ حسین اس کا نام ہوتا ہے۔ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کرتے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتے، وہ حسینی نہیں ہیں، وہ کردار کے حسینی نہیں ہیں، وہ گفتار کے، وہ باتوں کے حسینی ہیں، وہ 2 نمبر حسینی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر کے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ معاویہ اس قابل ہیں کہ ان کی بیعت اور ان کی رعیت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آیا کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یہ روایت العوالم الامام الحسین، یہ شیخ عبداللہ بہرائی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اس روایت کو شیخ مفید نے بھی اپنی کتب کے اندر ذکر کیا ہے، اور بھی کافی جگہ یہ روایت آئی ہے۔
یہ روایت ہے یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے آپ دستبردار ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھنے والوں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ بھئی میں تو بیعت نہیں توڑ رہا، میرا تو حضرت معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، تو میں تو اس کو بالکل نہیں توڑوں گا، میں تو معاہدے کی پاسداری کروں گا، میں تو اس بیعت پہ قائم رہوں گا جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کی ہے۔ ہاں جب حضرت معاویہ نہ رہے تو پھر جو ہے وہ میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ اب حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے تو حضرت حسن کی وجہ سے بیعت کی تھی، تو اب وہ نہیں رہے تو آپ بیعت کو توڑ دیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں اور آپ کو امیر المومنین بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جب تک معاویہ زندہ ہیں میں اس بیعت کو نہیں توڑوں گا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد یہ وہی بات چل رہی ہے اور وہی روایت آگے چل کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد جب یزید اقتدار کے اندر آیا تو یزید نے مدینہ کے امیر ولید کے نام یہ لکھا اور اسے حکم دیا کہ جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو اور اگر وہ انکار کریں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ تو اس پہ آگے چل کے یہ بات چل رہی ہے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فراڈ ملاحظہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات یزید کے بارے میں کی ہے، یہ شاطر اور یہ فتنہ پرور، یہ جھوٹا، یہ کذاب شہنشاہ نقوی یہ بات فٹ اس پہ کر رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کی۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، میں نے کتابوں کے سکین آپ کو دکھائے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، میں نے کہیں کوئی ترجمے میں تو آگے پیچھے نہیں کر دیا، میں نے کوئی حوالہ تو غلط نہیں دیا، میں نے جس روایت کی توثیق آپ کے سامنے رکھی ہے کیا وہ توثیق غلط ہے؟ آپ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ منصف مزاج ہوئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بات بالکل درست ہے اور شہنشاہ نقوی نے فتنہ پھیلانے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ میں نے شہنشاہ نقوی کے جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں یہ کام کرتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ منصف مزاج نہیں ہیں اور آپ شہنشاہ نقوی کے ہٹ دھرم قسم کے سپورٹر ہیں تو آپ یہ بات ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ مولوی عثمان نے یہ ویڈیو بنا کے واقعی وہ جو غلام قادیانی والی وحی ہے پٹی پٹی گئی ہیں، اس کو گویا ایسے کر دیا ہے کہ شہنشاہ نقوی پہ یہ نازل ہو رہی ہے، اور جب یہ ویڈیو وہ دیکھے گا تو وہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ واقعی اس ویڈیو کے آنے کے بعد تو میں پٹی پٹی گئی ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے